میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج ہمارا حال بہت برا ہے، اور خاص طور سے ہمارا وہ طبقہ جو نوجوان طبقہ ہے، جس کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے، جس کے اندر سب سے زیادہ انرجی ہے، جوش ہے، وہ طبقہ دین سے سب سے زیادہ دور ہے۔ اور دین کے نام پر اگر دین سے جڑا بھی ہے تو پھر مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ کون سے دین سے جڑا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، بات بات کی بولیاں ہیں، بات بات کے علماء ہیں، اسکالر ہیں، اس کو جس کی بات اچھی لگی، یہ تو بھائی ویرائٹی، اس کو تو ویرائٹی چاہیے۔ یہ جیسے کھانے میں جو کھانا پسند ہے وہ کھا لیتا ہے، کولڈ ڈرنک لینے جاتا ہے اپنا فیوریٹ کولڈ ڈرنک لیتا ہے، تو یہ انسان دین کے معاملے میں بھی چوزی ہو گیا ہے، اسے جس کی بات اچھی لگی لے لیا۔ اہل حدیث نوجوانوں کے اسٹیٹس پر آج صحابہ کو گالی دینے والے لوگوں کی تقریریں چل رہی ہیں۔ اہل حدیث گھر کی عورتیں ایسی تقریریں جس میں ساس بہو کے بارے میں، فیملی کے بارے میں کوئی اچھی بات کہی گئی ہو، ایسے عالم کی اور ایسے اسکالر کی جو صحابہ کا دشمن ہے، جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، ایسے عالم یا ایسے اسکالر یا ایسے دائی یا ایسے اسپیکر کی تقریر اہل حدیث گھروں کی عورتیں لگا رہی ہیں اپنے اسٹیٹس پر۔ یہ افسوس کی بات نہیں؟ اگر اس موبائل نے آج ہم کو اس لیول تک پہنچا دیا ہے تو بند کر دینا چاہیے موبائل۔ یہ سوشل میڈیا اگر ہمیں علم حاصل کرنے کی راہیں اگر اس نے ہمارے لیے آسان کی ہے تو گمراہی کو بھی بہت آسان کر دیا ہے میرے بھائی۔ بڑے بڑے بہروپیے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب دین کا نام لے رہے ہیں، سب کے پاس دین کے نام کا چورن ہے، سب کہہ رہے ہیں صاحب ہم قرآن حدیث والے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم تو وہ بات بتا رہے جو علماء نے نہیں بتائی۔ اچھا بھائی، ایسی کون سی بات ہے جو علماء نے نہیں بتائی اور آج کا یہ چھوٹ بھیا بتا رہا ہے؟ بھائی نبی کی حدیث ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں ایک جماعت ایسی ہمیشہ رہے گی۔ لا تزالو، عربی زبان میں لا تزالو یہ کسی چیز کے فار ایور، ہمیشہ رہنے کے لیے لایا جاتا ہے، یعنی ہر دور میں وہ جماعت رہے گی۔ اب یہ اگر آج 2024 میں 2023 میں کوئی آگے کہتا ہے میں وہ بات بتا رہا ہوں جو اب تک علماء نے نہیں بتائی، اس کا مطلب کہ پچھلے 100 سال تک وہ جماعت نہیں تھی، وہ لوگ نہیں تھے جو حق پر چلنے والے تھے۔ یہ آیا ہے 2024 میں یہ بتا رہا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ تو میرے بھائیوں، دین سے ہمارا نوجوان جڑ بھی رہا ہے، غلط پلیٹ فارم پر جڑ رہا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں ان کی زندگی میں نہ دینداری ہے، نہ نماز ہے، نہ تقوی ہے، وہ بیٹھ کر کے ڈسکس کر رہے ہیں صاحب حضرت علی حضرت معاویہ میں جنگ ہوئی، کون حق پر تھا؟ ارے بھائی تو ہے کون؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تو بیٹھ کر کے طے کر رہا ہے کہ صحابہ میں کون صحیح تھا کون غلط تھا؟ میں ایک بات جانتا ہوں، صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا، مگر وہ اختلاف، اس اختلاف میں ہم شامل نہیں ہوئے۔ جب ہم شامل نہیں ہوئے تو نہ ہم 3 میں ہیں نہ 13 میں، ہم ان کا اختلاف اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنے کا ادھیکار ہی نہیں ہے کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہر وہ انسان جس نے ایمان کی حالت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ سے ملاقات کی، آپ کی صحبت کا فیض اٹھایا اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، وہ صحابی ہے۔ اور جتنے صحابہ ہیں قرآن کہتا ہے کلا وعد اللہ الحسنی، ہر صحابی سے جنت کا وعدہ ہے۔ بھئی قرآن کے فتوے سے بڑا تو کوئی فتویٰ نہیں نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے ہر صحابی جنتی ہے تو تیری زبان تو آ کر کے کہہ رہا ہے صاحب فلاں فلاں صحابی تو حضرت علی کے باغی تھے۔ اچھا باغی تھے، اور قرآن تو کہہ رہا ہے جب کوئی جماعت بغاوت کرے فقاتلوا التی تبغی، تو باغی سے جنگ کرو، باغی کو مار ڈالو۔ تو تیرے حساب سے وہ باغی تھے تو پھر ان کا قتل بھی صحیح ہو گیا تیرے حساب سے؟ کیا بول رہا ہے، کیا بک رہا ہے؟
اور ہمارا نوجوان ایسے لوگوں کو فالو کر رہا ہے. اب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کی نظر میں آج کے دور میں کسی انسان کے کامیاب ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کے فالوورز. بھائی فالوورز کی اگر آپ بات کریں تو بالی ووڈ کے بڑے بڑے جو ہیرو ہیروئن ہیں ان کے تو کروڑوں اور ملینز اور بلینز میں فالوور ہیں. تو کیا ان کا ناچ گانا، ان کی بے حیائی، ان کی بدکاری، ان کی زناکاری وہ برحق ہو جائے گی؟ حق ہمیشہ اپنے منہج سے پہچانا جاتا ہے. حق اپنے کثرت اتباع یا کثرت متبعین سے نہیں پہچانا جاتا ہے. کتنے لوگ ہمارے فالوور ہیں تو ہم حق پر ہیں؟ نہیں. نبی نے اسلام کی دعوت شروع کی، آپ کے ماننے والے چند لوگ تھے. ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، اکیلے تھے. ایک وہ ایمان لائے، ایک ان کی بیوی ایمان لائے، ایک ان کا بھتیجا ایمان لایا. لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی ان کے اوپر ایمان نہیں لائی. نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا. تو ہمیں کتنے لوگ فالو کرتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا. ہماری دعوت کیا ہے، ہمارا منہج کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. ہمارے نوجوانوں میں ایک مسئلہ اور ہے، بڑی تیزی سے الحاد پھیل رہا ہے. کتنے نوجوان ہیں پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، انگلش میڈیم سے انہوں نے پڑھا ہے، ان کو اسلام کی باتیں دقیانوس لگتی. وہ نبی کی حدیثوں کو سائنس کے تھرمامیٹر پہ چیک کرتے ہیں کہ سائنس سے اگر قرآن کی بات میل کھا رہی تب لیں گے، سائنس سے اگر حدیث میچ کر رہی تو لیں گے. کہتے صاحب ہم تو سائنس والے ہیں، ہم تو ہر چیز کو ایکسپیریمنٹ کر کے مانتے ہیں، آپ کی یہ حدیث ہماری عقل میں تو نہیں آتی. کبھی قرآن جا کے پڑھو. قرآن میں ایمان والے کی پہلی پہچان یہی بتائی گئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ لوگ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، عذاب قبر کو نہیں دیکھا، ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. مومن وہ نہیں ہوتا جو لاجک کے بعد بات مانے. مومن تو وہ ہوتا ہے رب کا قرآن آیا، مصطفیٰ کا فرمان آیا، میں نے مان لیا، آمنا وصدق. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. مومن کا کام تو یہ ہے جب اللہ کی طرف بلایا جائے، جب رسول کی طرف بلایا جائے تو مومن کی زبان سے تو بس اتنا نکلنا چاہیے، ہم نے سن لیا اور مان لیا. سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا. قرآن آنے کے بعد لاجک لگائیں گے، آپ حدیث کے آنے کے بعد لاجک لگائیں گے. یہ ہمارے نوجوانوں میں بڑی تیزی سے یہ نظریہ بھی پھیل رہا ہے.